ہمیں بچپن سے ایک فارمولہ بتایا جاتا ہے کہ پڑھو، اچھی ڈگری لو اور اچھی نوکری حاصل کرو۔ ایک سادہ، منطقی اور بالکل درست لگنے والا فارمولہ۔ لیکن اگر یہ فارمولہ واقعی کام کرتا ہے تو پھر پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ اگر واقعی ڈگری کامیابی کی ضمانت ہے تو پھر پاکستان میں انجینئرنگ، میڈیکل، ایگریکلچر اور کمپیوٹر سائنس جیسی فیلڈز کے گریجویٹس اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار کیوں ہیں؟ ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ ہمیں جابز نہیں ملتی، اور دوسری طرف کمپنیز یہ شکایت کرتی ہیں کہ انہیں جاب ریڈی اور ویل ایکسپیرینسڈ لوگ نہیں ملتے۔ تو پھر آخر مسئلہ کہاں ہے؟ ہماری تعلیم میں، ہماری اکانومی میں، ہماری ڈگری میں، یا پھر ہمارے اس سسٹم میں جس پر ہم برسوں سے یقین کرتے آئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ڈگری ہونے کے باوجود جاب کیوں نہیں ملتی۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک فیکٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 9% لوگ ایسے ہیں جو بیچلر یا اس سے ابو لیول کی ڈگری رکھتے ہیں، یعنی ہر 100 میں سے صرف 9 لوگ ایسے ہیں جو بیچلر لیول یا اس سے ابو لیول کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے مائنڈ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب گریجویٹس کی تعداد اتنی کم ہے تو پھر ہمارے ملک میں بے روزگاری اتنی زیادہ کیوں ہے؟ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی ایک سوچ ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ یا ایگریکلچر جیسی فیلڈز کی ڈگری حاصل کر لیں گے تو ہمیں جاب ملنا آسان ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ پاکستان میں 2020 اور 21 میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کی بے روزگاری کی شرح 22.6% تھی، اور ایگریکلچر کے گریجویٹس میں بے روزگاری کی شرح 29.6% تھی، اور انجینئرنگ کے گریجویٹس کا حال بھی مختلف نہیں ہے۔ یہ ایجوکیشن کی وہ فیلڈز ہیں جن کو ہم پاکستان کے فیوچر کی فیلڈز کہہ سکتے ہیں، مگر پھر بھی ان فیلڈز میں ڈگری رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ایسے ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور بے روزگار ہیں۔ اگر پاکستان میں مسئلہ صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے تو پھر آخر مسئلہ ہے کیا؟ ان تمام مسائل کو ہم 1 by 1 ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا مسئلہ سکل گیپ ہے۔ سکل گیپ کو ہم ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ 2 نوجوان ہیں جو ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈگری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سیم ٹائم پر اپنی ڈگری مکمل کر کے یونیورسٹی سے فری ہو جاتے ہیں، مگر جب انٹرویو کا ٹائم آتا ہے تو پہلا نوجوان اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونیکیشن سکلز شو کرواتا ہے، کمپنی کے پرابلمز کے سولوشن دیتا ہے، جبکہ دوسرا نوجوان صرف اپنی ڈگری پر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے۔ جاب مارکیٹ میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہیں پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں کمپنیز ہماری ڈگری سے زیادہ ہماری کمیونیکیشن سکلز، پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز، ٹیم ورک اور ہمارے پریکٹیکل نالج کو زیادہ چیک کرتی ہیں۔ شاید اسی لیے آج کے دور میں ڈگری ہونے کے باوجود جاب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ مسئلہ صرف سکل گیپ کا نہیں بلکہ ایک اور حقیقت بھی ہے جسے مکمل طور پر اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہر روز تقریباً 35 لاکھ لوگ جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، 35 لاکھ نئے جاب سیکرز، یعنی ہر روز تقریباً 10,000 نئے لوگ جاب کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ہر روز تقریباً ایک چھوٹا شہر جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی تعداد میں جابز پیدا کر رہی ہے؟ ظاہری طور پر پاکستانی اکانومی اتنی بڑی تعداد میں جابز پیدا نہیں کر رہی، اس لیے پاکستان میں جاب حاصل کرنے کا کمپٹیشن زیادہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جتنے زیادہ جاب اپلیکینٹس پائے جاتے ہیں اتنی ہی کم اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اس لیے مسئلہ صرف سکلز کا نہیں بلکہ جاب کریشن کا بھی ہے۔ جب ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ جاب کی تلاش شروع کرتے ہیں تو جاب حاصل کرنے کے لیے صرف ڈگری کافی نہیں رہ جاتی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
یہاں ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے، کیا ہم واقعی اپنے لیے صحیح فیلڈ کا انتخاب کر رہے ہیں؟ پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں اکیڈمک اور پروفیشنل فیلڈز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر نوجوان صرف چند ہی فیلڈز میں نظر آتے ہیں: ڈاکٹر، انجینئرز، گورنمنٹ جاب یا پھر CSS۔ دوسری طرف کئی ایسی فیلڈز موجود ہیں جن کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو نالج ہی نہیں۔ اس لیے مسئلہ صرف جابز کی کمی کا نہیں بلکہ کیریئر گائیڈنس کی کمی کا بھی ہے۔ بعض اوقات ناکامی کی بڑی وجہ محنت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ غلط ڈائریکشن میں کی گئی محنت میں ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے جن پرابلمز کو اینالائز کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے روزگاری کی کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں: اسکل گیپ، لاکھوں نئے جاب سیکرز، لمیٹڈ اپرچونٹیز اور کیریئر گائیڈنس کی کمی۔ یعنی مسئلہ صرف ہمارے نوجوانوں کا نہیں، ہماری حکومت کا بھی نہیں اور ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کئی پرابلمز کا سم اپ ہے۔ شاید اسی لیے آج کے دور میں صرف ڈگری حاصل کر لینے سے کامیابی نہیں ملتی بلکہ یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہمیشہ سیکھتے ہیں، خود کو بہتر بناتے ہیں اور ہر روز نئی سکلز پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں صرف ڈگری حاصل کر لینا کافی نہیں بلکہ اپنی ڈگری کے ساتھ ویلیو پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سکلز کی کمی، جابز کی کمی یا پھر کیریئر گائیڈنس کی کمی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ کو ایسی ریسرچ بیس اور ڈیٹا ڈرائیون ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں محمد رئیس اور آپ دیکھ رہے تھے میرا YouTube چینل تھنک ود رئیس۔ اللہ حافظ۔